جتنے اس کے اندر ٹوٹل 13 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ہاسپٹل میں آئیں، جس کے اندر 7 چمکنی کی تھیں، 4 جو ہے وہ ملک جہانگیر والے دونوں انسیڈنٹس کی تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے 2 خودکشیوں کے کیس تھے۔ ایک کیس میں 7 نیچرلی تھے، بڑا الارمنگ تھا، اور حکومت بھی اور پولیس کی لیڈرشپ بھی سب کنسرن تھے۔ اس کے اندر ہماری جو پیش رفت ہے وہ الحمدللہ اگلے آپ کو 24 سے 48 گھنٹے میں ہم آپ کو پورا کیس کی تفصیلات بتا دیں گے۔ سی سی بشار کو میں کہوں گا کہ وہ پورے کیس کی تفصیلات کو بتا دیں۔ ملک جہانگیر والا کیس دشمنی کی بنیاد پہ ہے، اس میں آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں، نامینیٹڈ لوگ ہیں، اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی بات کی جا رہی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ 11 یا 13 یہ سمپٹومیٹک بات ہوگی۔ میں ایز آئی جی میں ان کے بارے میں بات نہ کروں، اس طرح کی بات تو شاید کوئی لوور فارمیشن لیول پہ کرے۔ ایز آئی جی میرا کام یہ ہے کہ اس بیماری کو، اس ایلمنٹ کو، اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کروں، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کے ریمیڈیل میجرز میں دیکھوں۔ آئیڈینٹیفائی جو میں نے کیا، اس کے اندر پرانی دشمنیاں، عداوتیں، معاشرے کے اندر عدم برداشت، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو انگیج نہ کرنا، ان ساری چیزوں کو ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایشوز ہیں، مگر اس کا جو ریلیونٹ سولوشن ہے وہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، یا وہ نہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو لوگوں کے درمیان میں آپس میں عداوتیں ہیں، زمین کے تنازعات ہیں، اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عدم برداشت کی چیزیں ہیں، اس میں ہم ڈی آر سی کے جو انسٹیٹیوشن ہیں اس کو انگیج کر رہے ہیں۔ ہم جو لوگوں کی آپس میں دشمنیاں ہیں ان کو ہم پابند ضمانت کروا رہے ہیں، ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کے جب تک وہ اس بات کی ضمانت نہ دیں کہ جی باہر نکل کے وہ کوئی کسی قسم کا وائلنس نہیں کریں گے، تو ہم کہیں گے کہ جی آپ ان کو بالکل جیل میں رکھیں، اور ان کے اوپر بڑی بڑی ضمانتیں 20-50 لاکھ روپے کی کہ وہ ضبط ہو جائے گی ان کی زمین یا جائیداد یہ جو بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو ایز اے ویری امپورٹنٹ ٹول انگیج کریں، جہاں جہاں جس لیول پہ جس اینگل سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کمیونٹی کو، چاہے وہ مسجد کا ممبر ہے، چاہے وہ اسکول کا مدرسے کی کوئی کمرہ ہے، استاد کی کوئی بیٹھک ہے، حجرہ ہے، پولیس کا کوئی ویٹنگ روم ہے، ہر جگہ سے ہم انگیج کریں گے، اور انگیج کرنے کے بعد کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ہم ایجوکیٹ بھی کریں، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ ٹیررزم تو نہیں ہے، یہ کرائم ہے، اور کرائم ایک سوشل فینومینا ہے، اور اس سوشل فینومینا کے لیے ہمیں سوشل ٹولز یوز کرنے پڑیں گے۔ سوشل فینومینا ہے، ان ایکسیپٹیبل سوشل فینومینا ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ان ایکسیپٹیبل سوشل فینومینا کو ہمیں ختم کرنے کے لیے سوشل ٹولز یوز کرنے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتھارٹی قانون نے اختیار دیا ہوا ہے پولیس کو، اس کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے کو ہم کوشش کریں گے کہ ذرا ایک بہتر ڈگر پہ لے جا سکیں۔ دیکھیں، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بات کی، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ پہلا کام ہے پریونشن، دوسرا کام ہے ڈیٹیکشن، اور تیسرا کام ہے کنوکشن۔ آپ نے جو بات کی وہ تیسرے کام کنوکشن کی طرف آپ آئے، پریونشن ہم کریں، اس کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی کرائم ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں، اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد انشور کریں کہ کنوکشن کی طرف ہم چل جائیں، اور جو آپ نے کہا کہ اس کے اندر کلیکشن آف ایویڈنس، فورینزک ٹولز، یوز آف فورینزک ٹولز، دین پرووائڈنگ پروٹیکشن ٹو دا وٹنسز، اور جو آپ کے پاس لیٹ سے پولیس کی پروفیشنلزم ہے ٹورڈز انویسٹیگیشن، اس کو امپروو کرنا، اس کو لے جاتے ہوئے ہم کنوکشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور معاشرے کے اندر کنوکشن جو ہے وہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ واحد ڈیٹرنس ہے جہاں لوگوں کو پتہ چلے کہ جرم کے بعد سزا فوری بھی ہے اور یقینی بھی ہے، اور سزا قانون کے مطابق، بغیر قانون کے سزا نہیں۔ میں اس کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے، سزا دینے کا اختیار اس عدالت کو ہے جس کے سامنے میں پیش کروں گا، بمائے گواہان کے، بمائے ثبوتوں کے، بمائے اس تمام فورینزک لنک کے جو کہ الٹیمیٹلی کنوکٹ کرتا ہے اس کو۔ تو اگر ہم یہ سزا کی مؤثر، فوری اور یقینی ہونے کو عمل درآمد کر سکیں اس کے اوپر، اور لوگوں کو تسلی ہو، پتہ ہو، تو اس معاشرے کے اندر ضرور بہتری آئے گی۔ اور جو آپ کے تمام معاشرے، ہم کبھی کہتے ہیں مڈل ایسٹ میں یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یورپ میں یہ ہوتا ہے، فلانی جگہ پہ یہ ہوتا ہے،
تو وہاں پہ یہ جرم و سزا جو پروگرام کا آپ کا بہت بڑا وہ ہے جزو ہے، جرم و سزا وہ یہی ہے کہ فوری، یقینی اور مؤثر سزا ان تمام لوگوں کے لیے جو قانون کی پاسداری نہیں کرتے، اور اس میں پولیس اور عدلیہ اور جیل یہ سارے کے سارے پلرز ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے. سو دیر از پولیس ایٹ دا انیشل اسٹیج، then there are courts at the middle stage and then the jails at the final stage. دیکھیں جرم و سزا کا آپ کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے، آپ نے پروجیکٹ کیا کہ ایک کہیں پہ جرم ہوا، اس کے اندر کیا معاشرے یا پولیس کے افراد نے اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کی، اور آخر میں جو معاشرتی مسائل ہیں جن کی وجہ سے ڈسٹارٹڈ قسم کے ایکشنز آ جاتے ہیں، جہاں پہ شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ ایسے اقدامات ایک معاشرے کا فرد اٹھاتا ہے جس کی اس کو سزا ملتی ہے، اور لوگوں کے لیے پھر یہ جرم و سزا کا جو پروگرام ہے وہ ایک سبق آموز پروگرام بن جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا کام ہوگا تو اس طرح کا آپ کو پھر سزا بھی ملے گی، اور اس طرح کی آپ کی زندگی ہوگی. اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں وہ ساری عمر اس بات پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں تھوڑا سا صبر نہیں کیا، یا برداشت نہیں کیا، یا عقل سے کام نہیں لیا، یا ہمیں کوئی آدمی بتا رہا تھا کہ یہ کرنا چاہیے، ہم نے کیوں وہ نہیں کیا. تو یہ جو سبق آموزی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کا پورے کا بہت زبردست جزو ہے، اور اس کی وجہ سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں.